غلام عباس صاحب کا گھر ہے۔ غزنی کے جو وہ تھے بادشاہ تھے، ان کے پاس دیوان کے عہدے پہ وہ کام کرتے تھے، انہوں نے یہاں محل بنایا تھا اپنا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سین نیوز، اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ملتان کی تاریخ، جس میں ایک پرسراریت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، جس میں قدامت اور سادگی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وجدانیت بھی ہے، اور جنگ و جدل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درگاہوں کا امن اور سکون بھی ہے۔ اور محلہ آغا پورہ میں ہم موجود ہیں، جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، از اے ونڈرفل پرسنالٹی، اور یہ جو ملتان کی ورلڈ سٹی جو اتھارٹی ہے، اس کے ریکگنائزڈ اور آتھورائزڈ گائیڈ ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ملتان کے بانکے میاں جناب عامر بشیر صاحب۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور جو محلہ آغا پورہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ملتان کے محلے ہیں، تو اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے پاس بے پناہ نالج ہے، تو آج اس کی جو محلہ آغا پورہ کی تاریخ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا، محلہ آغا پورہ آغا نند لال نامی ایک ہندو کے نام پہ ہے۔ وہ غزنی کے جو وہ تھے بادشاہ تھے، ان کے پاس دیوان کے عہدے پہ وہ کام کرتے تھے، تو وہاں سے کافی عرصے بعد جب وہ مال و دولت سمیٹ کر لائے یہاں، پھر انہوں نے محلہ آغا پورہ اپنے نام سے بنایا۔ انہوں نے یہاں محل بنایا تھا اپنا، ٹھیک ہے، اور وہ فارسی، عربی اور گورمکھی اس کے بہترین قسم کے شاعر تھے، ان کے 3-4 کتابیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ محلہ ان کے نام پہ انہوں نے ہی بسایا تھا۔ یہ بالکل ماشاءاللہ، یہ بڑی زبردست آپ نے انفارمیشن دی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ون بائی ون آپ ہمیں جو ہے جو ان کا مندر ہے اس حوالے سے بھی ہمیں دکھاتے جائیں، اور اپنی جو رائے ہے اس سے ہمیں آگاہ کرتے جائیں۔ جی بالکل بالکل، آئیں چلے سر دکھاتے ہیں، پہلے ان کا گھر بھی دکھاتے ہیں، ان کے آل اولاد کے گھر بھی دکھاتے ہیں، اور جو آغا نند لال نے اپنی بیوی کے لیے اسپیشل مندر، اور بعد میں وہ گردوارہ بن گیا تھا، کیونکہ آغا نند لال بعد میں ہندوازم سے سکھ بن گیا تھا، تو وہ اس نے اپنی بیوی کے لیے اسپیشل بنوایا تھا، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم اس گھر کے سامنے موجود ہیں جو کہ آغا نند لال کا تھا، تو عامر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں مزید کیا کہتے ہیں۔ عامر بھائی جی، یہ گھر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آغا نند لال صاحب کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے اس محلے کا سب سے پہلا گھر یہی تھا، اور کیونکہ آغا نند لال بھی شاعر تھے، فارسی، گورمکھی، ہر زبان 3-4 زبانوں میں شاعری کر لیتے تھے، تو یہاں پہ بھی پھر ایک شاعر کے حصے میں ہی آیا ایک مکان، یہ کہ جو پروفیسر انور جمال صاحب ہیں ہمارے ملتان کے مشہور شاعر، وہ یہاں رہتے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسی انفارمیشن دی عامر بھائی نے، کہ جو ملتان کی ایک بہت بڑی ادبی اور علمی شخصیت انور جمال صاحب، ایک بہت مشہور شاعر، وہ ادھر آغا نند لال صاحب کے جو گھر ہے اس میں وہ رہتے رہے ہیں۔ کیسے عامر بھائی؟ بالکل بالکل ایسے، یہی وہ گھر ہے سر۔ بہت شکریہ عامر بھائی، آپ کی یہ جو انفارمیشن ہے ہمارے لیے بڑی ویلیوبل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سین نیوز، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں محلہ آغا پورہ کی تاریخ۔ ایک اور بڑی شخصیت کے گھر کے سامنے ہم موجود ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، یہ مشہور گلوکار غلام عباس صاحب کا گھر ہے، اور جو غلام عباس صاحب کی دوسری سسٹر تھیں وہ محمود موٹا، جو ایک بہت مشہور آرٹسٹ تھے، اور حاجی آسن کہ بڑے بھائی حاجی محسن کے گھر ان کی بہن تھیں، یعنی حاجی محسن صاحب بھی غلام عباس صاحب کے بہنوئی۔ اور ناظرین، یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پہلی مرتبہ حبیب جالب صاحب غلام عباس صاحب کو اس گھر سے لاہور گانا گوانے کے لیے لے گئے، ان کی میڈم نور جہاں سے ملاقات کرائی، اور پھر ان کے لیے ترقی کی راہیں کھلتی چلی گئیں۔ سین نیوز کے ساتھ طارق فاروق۔ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سین نیوز، آپ کے اپنے من پسند پروگرام سین مست ہے کے ساتھ طارق فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں آرٹ، کلچر اور تاریخ کا حسین امتزاج، بالکل ایک نئے انداز۔ وقت کے بہتے ہوئے دریا سے شعور اور آگہی کے موتی چننے ہوں، یا پھر شہر قدیم کی پرشکو عمارتوں سے جڑے عظیم قصے بیان کرنے ہوں، اور ان گلی کوچوں میں مدفن علم و ہنر کے خزانے دریافت کرنے ہوں، اور وہ نابغہ روزگار ہستیاں جنہوں نے تاریخ کے اوراق پر آرٹ اور کلچر کے حوالے سے انمٹ نقوش چھوڑے، یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے صرف سین نیوز پر۔ ناظرین، ہم شہر قدیم کے ایک تاریخی محلے آغا پورہ کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اور آپ کو محلہ آغا پورہ کے تاریخی پس منظر سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو پاکستان کے معروف گلوکار غلام عباس صاحب کا گھر بھی دکھایا، جہاں ان کا بچپن گزرا۔
जी हाँ, वही गुलाम अब्बास जिनके क्रेडिट पर बेशुमार दिलकश और मधुर नगमे हैं और उनका हर नगमा सुपर डुपर हिट साबित हुआ। नाजरीन, गुलाम अब्बास साहब ने तमगा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया और इसके साथ साथ बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए। और हम आपको सीन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहेंगे कि गुलाम अब्बास साहब का बचपन मोहल्ला आगापुरा बैरून दिल्ली गेट में गुजरा और उन्होंने अपनी तालीम गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल आम खास बाग से हासिल की। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि अजीम शायर हबीब जालिब साहब का गुलकार गुलाम अब्बास साहब से क्या ताल्लुक़ था। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि हबीब जालिब साहब के वालिद का नाम सूफ़ी इनायत अली था और उनके दो भाई सादिक अली ख़ान और मोहम्मद इकबाल ख़ान पहले ही मोहल्ला आगापुरा में मुकीम हो चुके थे। और सूफ़ी इनायत अली के एक और भाई थे मुबारक अली ख़ान, जो झंग से शिफ्ट होकर मोहल्ला आगापुरा में रिहाइश पजीर हो गए। मुबारक अली ख़ान साहब कौन थे? ये गुलकार गुलाम अब्बास साहब के वालिद थे। गोया गुलाम अब्बास जो गुलकार थे, ये हबीब जालिब साहब के फर्स्ट कज़न और उनके चचा के बेटे थे। और आपको सीन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये भी बताते चले कि गुलकार गुलाम अब्बास साहब की जो बड़ी बहन थी वो हबीब जालिब साहब की शरीक हयात थी। गोया गुलाम अब्बास साहब का एक और रिश्ता भी हबीब जालिब साहब से ये था कि हबीब जालिब साहब गुलाम अब्बास साहब के बहनोई थे। नाजरीन, गुलकार गुलाम अब्बास साहब को फ़िल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर किसने मुतारिफ़ कराया, ये देखने के लिए आप देखते रहिए सीन न्यूज़। नाजरीन, हबीब जालिब साहब की बागियाना शायरी से तो आप सब वाकिफ़ हैं। उन्होंने एक शेर कहा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। लेकिन हबीब जालिब साहब शायरी की हर सिन्फ पर दस्तरस रखते थे। उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत से लाजवाल गीत लिखे। उनका एक गीत जो है फ़िल्म ज़रका के लिए वो बहुत मशहूर हुआ कि रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है और उसके साथ साथ जुल्म रहे और अमन भी हो, ये भी उनका एक शोहरा आफाक गीत था। नाजरीन, 70 की दहाई तक हबीब जालिब साहब फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम बना चुके थे। नाजरीन, गुलाम अब्बास साहब ने जो पहला गीत है वो पंजाबी फ़िल्म आशिक लोग सोदाइब के लिए गाया, लेकिन उनको असल शोहरत जिस गीत से मिली वो फ़िल्म अजनबी के लिए था, जो उन्होंने 1975 में गाया। गीत के बोल थे, वो आ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है। इसकी मौसीकी निसार बज़मी साहब ने तरतीब दी और ये फ़िल्म स्टार मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ और ये गाना गुलाम अब्बास साहब को शोहरत की बुलंदियों पर ले गया और इसके बाद उन्होंने कामयाबी की मंजिल पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाजरीन, हबीब जालिब साहब हों या गुलाम अब्बास साहब, ये अजीम फ़नकार तो थे ही, इसके साथ साथ ये अजीम इंसान भी थे। इंतहाई सादा और दरवेश तबीयत के मालिक ये लोग। हबीब जालिब साहब के पास एक बार आगा शोरिश कश्मीरी आए, वो उनको एक मुशायरे में लेकर जाना चाहते थे। हबीब जालिब साहब ने कहा कि उनका कुर्ता मैला है, तो ये तारीख़ का हिस्सा है कि आगा शोरिश कश्मीरी ने उनका जो कुर्ता है वो ख़ुद वॉश बेसिन पर धोया और उनको बग़ैर कुर्ते के अपनी गाड़ी में बिठाया और वो सारे रास्ते उनका कुर्ता पकड़ कर बैठे रहे ताकि कुर्ता जल्द से जल्द सूख जाए। जब मुशायरे में पहुंचने से पहले पहले कुर्ता सूख गया तो उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे हबीब जालिब साहब को वो कुर्ता पहनाया और उनको फिर मुशायरे में ले गए। नाजरीन, ये थी अजीम शायर हबीब जालिब और गुलकार गुलाम अब्बास साहब से जुड़ी कुछ अनकही बातें। अगली बार आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू सीन न्यूज़।
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔